فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ویسے اگر تم یہاں سے کہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کچھ دقتیں پیش آئیں گی لیکن تنہا کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ اپنے طور پر تم ذرا محتاط رہنا، چونکہ تیروڈا پراسرار لوگوں کی بستی ہے اور یہاں اجنبی لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ نہیں، میرا فی الحال کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا تھا، میریا نے باہر کھڑی لینڈ روور سٹارٹ کی اور مسکرا کر مجھے الوداع کہا۔ میں اس وقت تک وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد عمارت سے باہر نکل آیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ اطراف کا ماحول دیکھ کر میریا کے یہ الفاظ یاد آئے کہ میں اگر کہیں باہر جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں۔ اس کھنڈر نما عمارت کے علاوہ یہاں دوسرا کوئی کھنڈر بھی نہیں تھا۔ اطراف میں مٹی کے بدنما تودے بکھرے ہوئے تھے جن میں تھور کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ تحد نگاہ آدم نہ آدم زاد، ذرائع آمد و رفت کچھ نہ تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اگر میرے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو اس کے لیے یہ جگہ نہایت موزوں ہے۔ کہیں بھی نکل جاؤں پناہ مشکل ہے، بھاگ کر کہاں تک جاؤں گا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اندر واپس آ گیا اور اس کھنڈر کا جائزہ لینے کی ٹھانی۔ بہت بڑی عمارت نہیں تھی، یہاں اس ویرانے میں اس کی موجودگی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، ویسے کافی پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ پھر اچانک اس لاش کا خیال آیا جو میریا نے بقول اس کے ٹھکانے لگائی تھی۔ اس نظریے سے بھی کھنڈر کا جائزہ لیا لیکن لاش کھنڈر کے اندر دفن نہیں کی گئی تھی۔ کھنڈر کے باہر پھیلے کچے تودوں میں اس کی کافی گنجائش تھی اور یقیناً میریا نے وہیں کہیں لاش ٹھکانے لگا دی ہوگی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، پھر اچانک بوریت نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ میں یہاں کسی خانہ دار خاتون کی مانند میریا کا انتظار کر رہا ہوں، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میریا کا تعلق ان خطرناک لوگوں سے ہے جن کے خلاف میں کام کر رہا ہوں، اور میریا ایک ایسی عورت ہے جس نے میرے سامنے نہایت سکون سے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرے کے قتل کا اعتراف کر چکی ہے۔ اگر کوئی دلچسپی تھی اس سے تو صرف اتنی کہ ممکن ہے اس کے ذریعے کوئی کلیو مل جائے۔ نمبر 5 اور نمبر 6 بھی اس کے ساتھی تھے اور ان کے قاتل نہیں۔ میرا یہاں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہنا کسی طرح جائز نہیں ہے، نکلنا چاہیے یہاں سے اور اب حالات کو دوسرا رخ دے دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک اور خیال ذہن میں آیا اور تعجب ہوا کہ اس سے قبل اس کے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ چنانچہ فوراً ہی ٹرانسمیٹر آن کر کے سائیکا مائلر کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف سے اشارہ مل رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اشارہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سائیکا ٹرانسمیٹر کی رینج سے دور نہیں ہے، لیکن پھر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ ایسی حالت میں اسے ٹرانسمیٹر آن کر دینا چاہیے تھا تاکہ میں اس کی پوزیشن سے واقف ہو جاتا۔ یا تو وہ سو رہی ہے یا پھر بے ہوش ہے یا ٹرانسمیٹر اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایلی کو کال کیا لیکن وہی کیفیت یہاں بھی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کئی نمبروں پر کال کرنے کے بعد تو واقعی پریشان ہو گیا۔ بالآخر میں نے طے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نکل چلا جائے، تیروڈا جا کر ہی صورتحال کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آخری فیصلے کے تحت کھنڈر سے باہر نکل آیا اور اسی پگڈنڈی کی طرف چل پڑا جہاں سے رات کو ادھر آیا تھا۔ سڑک نہ جانے کتنی دور تھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دور سے گرد اڑاتی لینڈ روور نظر آئی جو تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی۔ میں رک گیا اور میریا کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے دور ہی سے مجھے دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر وہ بولی، ہیلو جیک، میں نے جلد از جلد واپسی کی انتہائی کوشش کی ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ میں گھوم کر دوسری طرف سے لینڈ روور میں داخل ہو گیا۔ میریا نے لینڈ روور ریورس کر کے سڑک کی طرف موڑ دی۔ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی وہاں؟ میرے پاس تھا ہی کیا، لیکن کہاں چل رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ایکوائن، میریا نے جواب دیا۔ کچھ معلوم ہوا اس کے بارے میں؟ ہاں، دریائی راستے سے چلنا ہوگا، میں انتظامات کر کے آئی ہوں۔ افسوس، سخت دھوکہ ہو گیا۔ کیا؟ کمبخت میسن اور بیکر بکے ہوئے لوگ تھے۔ تمہاری لائی ہوئی اشیاء انہوں نے اطمینان سے ہمارے دشمنوں کے حوالے کر دی اور اپنا کام ختم کر لیا۔ بڑا دھوکہ ہوا ہے جیک،
اب اگر ہم مقررہ وقت پر ایکوائن نہ پہنچ سکے تو وہ اشیاء وہاں سے آگے نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے کچھ نشانات ملے ہیں۔ میں نے خاموشی سے شانے ہلا دیے۔ یہ فیصلہ وقت کا تھا کہ اس نے مجھے اپنے طور پر نکلنے نہیں دیا تھا اور میریا میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ لینڈ روور نے سڑک کا رخ نہیں کیا تھا بلکہ اسی پگڈنڈی پر تقریباً 2-3 میل چلنے کے بعد وہ دائیں سمت مڑ گئی تھی۔ کچا، پتھریلا اور تھور کی جھاڑیوں سے بھرا ہوا راستہ تھا جسے باقاعدہ راستہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر لینڈ روور نہ ہوتی تو اس راستے پر سفر ناممکن تھا۔ کچی مٹی کے ٹیلے اور ان کے درمیان اگی ہوئی تھور کی جھاڑیوں میں سیاہ رنگ کے سانپ ادھر سے ادھر رینگتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ انتہائی خوفناک اور زہریلے ناگ ہیں۔ میریا بلا شبہ ایک نڈر لڑکی تھی کیونکہ یہ مناظر دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نہیں پیدا ہوئے تھے اور وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ 7 یا 8 میل کا سفر طے کر کے قدرے ایک پختہ جگہ نظر آئی جہاں مٹی سخت تھی اور اس کی وجہ چند لمحوں کے بعد ہی معلوم ہو گئی۔ ایک اچھے خاصے چوڑے پاٹ کا دریا موجیں مار رہا تھا۔ لینڈ روور کچھ اور آگے بڑھی تو میں نے انتہائی قدیم ساخت کی اسٹیم سے چلنے والی کشتی دیکھی جس کے اوپر لگی ہوئی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ پانی کھینچنے والی چرخی اس کے درمیانی حصے میں لگی ہوئی تھی اور اس کشتی کے آس پاس 2-3 افراد نظر آ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا کینوس کا شامیانہ لگا کر دھوپ سے بچنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ لینڈ روور قریب جا کر رک گئی اور فوراً ہی ایک آدمی اس کے قریب پہنچ گیا۔ میریا نے نیچے اترتے ہوئے کہا، تم اسے احتیاط سے واپس لے جاؤ۔ اس شخص نے گردن جھکا دی۔ باقی دونوں آدمی میریا کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ میریا مجھے ساتھ لیے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئی۔ ایک رسہ کھینچ کر کشتی کا انجن سٹارٹ کیا گیا اور اس کی چمنی سے دھواں نکلنے لگا۔ ساتھ ہی چرخی گھومی اور پھٹ 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 کی آواز کے ساتھ کشتی آگے بڑھنے لگی۔ کشتی میں مزید 3 افراد سوار تھے جن میں ایک بڑے گلمچھوں والا پرتگالی طرز کا بوڑھا آدمی اور 2 کسی اور نسل کے افراد تھے جن کے چہرے دھوپ کی تمازت سے جھلسے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ دونوں کے چہروں پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اور داڑیاں بڑی ہوئی تھی۔ سر پر البتہ انہوں نے بڑے نفیس قسم کے فلیٹ ہیٹ لگائے ہوئے تھے جن کا جسم کے دوسرے لباس سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میریا اور میں سائبان کے نیچے بیٹھ گئے۔ حالانکہ دریائی سفر ہو رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد حبس محسوس ہونے لگا اور ہمارے بدن پسینے میں ڈوب گئے۔ دھوپ کی بے پناہ شدت سے دریائی پانی بخارات کی شکل میں بلند ہو رہا تھا اور فضا میں دھند سی پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ گلمچھوں والا آدمی بار بار اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ کر اس کے قطرے فضا میں منتشر کر رہا تھا۔ کشتی کا یہ تکلیف دہ سفر تقریباً 1.5 گھنٹے جاری رہا۔ دریا کا پارٹ کہیں چوڑا ہو جاتا تھا اور کہیں کم۔ راستے میں جگہ جگہ سیاہ پتھروں کے انبار کے ساتھ ساتھ میں نے مگرمچھوں کو دراز دیکھا۔ بہت بڑے بڑے مگرمچھ تھے یہ، جن میں سے بعض کشتی کو دیکھ کر اپنے ڈھیلے ڈھالے بدن کو جنبش دیتے ہوئے کناروں سے ہٹ جاتے تھے۔ سفر بالآخر ختم ہوا اور اس کا اندازہ پھٹ پھٹ کی سست ہوتی ہوئی آواز سے ہوا تھا۔ کشتی کا رخ بھی ایک جانب مڑ گیا تھا۔ اس دوران میں نے میریا سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ بالآخر کشتی کنارے پر رک گئی۔ سامنے ہی جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میریا نے مجھے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ ہمارے ساتھ گلمچھوں والا شخص بھی نیچے اتر آیا تھا۔ یہاں تم ہماری رہنمائی کرو گے ڈیگو؟ میریا نے کہا۔ میں حاضر ہوں میڈم، وہ گردن خم کر کے بولا اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دریائی راستوں پر نگاہ رکھنا اور اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو نرسنگا بجا کر ہمیں آگاہ کرنا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے گردنیں خم کر دی تھی۔ کشتی کا انجن بند کر دیا گیا اور اسے کنارے پر لا کر باندھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہم تینوں کشتی سے اتر کر چل پڑے تو میں نے پہلی بار میریا سے پوچھا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ایکوائن میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صورتحال معلوم ہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر دی ہے کہ ایکوائن میں ہونے والی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے اور ہمارے لائے ہوئے سامان کو دشمنوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے سے اس قدر شناسا ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ یہاں ہونے والی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے اور اس طرح ہم ایک دوسرے کی کارروائیوں سے واقف رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکوائن سے رابطہ قائم کرنے پر یہ اطلاع ملی تھی کہ پچھلی رات کچھ افراد یہاں پہنچے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے میسن نے وہ سامان کیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ہے ڈیئر جیک، بس ہم اپنی کوشش میں کمی کرنا نہیں چاہتے۔ میریا نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔
जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन घना और गुंजान था। हम तीनों आगे बढ़ते रहे और फिर एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां घुटनों घुटनों तक ऊंची घास थी। नीचे से भी ये घास कुछ अजीब सी थी और शदीद हब्स महसूस हो रहा था। अभी हम इस घास में बमुश्किल तमाम आगे बढ़ ही रहे थे कि दफातन किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी और डैगो ने एकदम दोनों हाथ फैला दिए। वो किसी चीते की तरह चौकन्ना हो गया था। फिर उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर जोर से दबाया। मकसद यही था कि घास में बैठ जाऊं। मैरिया ने खुद ब खुद मेरी तकलीद की थी। डैगो भी घास में छुप गया। गाड़ी के इंजन की आवाज मैंने भी साफ सुन ली थी। घास से शायद कुछ ही फासले पर एक चौड़ी पगडंडी थी जिस पर यह आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर हमने भूरे रंग की एक जीप देखी जिसे शायद मिट्टी से रंग दिया गया था ताकि जंगल में वो दूर से नजर न आए। हमसे कुछ फासले पर जीप रुक गई और फिर बंदरों की चीखों पुकार के दरमियान लोगों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी और उसके बाद किसी शख्स ने चीखती हुई जुबान में कुछ कहा। गालबन अफ्रीकी जुबान थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ सका लेकिन मैरिया आहिस्ता से बोली, 100% ये उन्हीं के साथी हैं। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था कि दफातन हमारी सांस रुक गई। राइफल चलने की आवाज सुनाई दी थी और उसके साथ ही दरख्तों पर शोर मचाने वाले परिंदे खामोश हो गए। ये पता नहीं चला था कि गोली किस पर चलाई गई है लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी गोली चली और फिर बंदरों की ऐसी चीखमदार सुनाई दी कि कानों के पर्दे फटने लगे। डैगो ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। नहीं, उन्हें हम पर शुबा नहीं हुआ। वो इत्तफाकिया तौर पर इधर आ निकले हैं और बंदरों को मार रहे हैं। हम खामोशी से सांस रोके उनके जाने का इंतजार करते रहे और उसके बाद जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। जब जीप काफी आगे निकल गई तो डैगो ने दोनों हाथों के इशारे से हमें भी उठने के लिए कहा और फिर हम वहां से भी आगे बढ़ गए। ये आंख मचोली, ये खेल बज़ाहिर तो बेमकसद ही था लेकिन मैं सब्र किए हुए था। करता भी क्या, हालात जो रुख इख्तियार कर गए थे उसे तब्दील करना इस वक्त मेरे बस से बाहर था। मैं आसानी से इन्हीं झाड़ियों में इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा सकता था लेकिन अभी तो ये भी नहीं मालूम हो सका था कि मैरिया का ताल्लुक दर हकीकत स्टीफन बराकोडा से है या वो किसी और ही शख्सियत से वाबस्ता है। बेकर और मैसन के बारे में भी कोई सही अंदाजा नहीं हो सका था। तकरीबन 2 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम जंगल के दूसरी जानिब एक टूटी फूटी सड़क पर पहुंच गए। आगे घास बहुत लंबी थी और उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। यहाँ अच्छी खासी आबादी महसूस होती थी क्योंकि सड़क दान के ऊंचे ऊंचे खेतों के करीब से गुजरती थी और जगह जगह मखसूस तर्ज की झोपड़ियां बनी हुई नजर आती थी जिनके आसपास बुलंद कामत दरख्त साया किए हुए थे और इन झोपड़ियों के बैरूनी हिस्सों पर स्याह अंगूरों की बेलें झोल रही थी। हम तीनों एहतियात से आगे बढ़ते रहे, कोशिश कर रहे थे कि झोपड़ियों के मकीनों को हमारे बारे में कुछ मालूम न हो। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। खासा तवील सफर तय करके हम उस आबादी से दूर निकल आए। दरिया शायद काफी दूर रह गया था। मैंने किसी ख्याल के तहत मैरिया से कहा, क्या वो कश्ती हमारी वापसी का इंतजार करेगी? तवील खामोशी के बाद मैंने पहला सवाल किया था। मैरिया चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, बशर्ते कि उन्हें कोई खतरा दरपेश न हो। और दूसरी शक्ल में वो चले जाएंगे और फिर हमारी यहाँ से वापसी, इसके लिए हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे आदमियों की काफी तादाद मौजूद है। मैरिया ने जवाब दिया। जहन एकदम जिलाहट का शिकार हो गया था। कमबख्त ने खुलकर अपने आदमियों के बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। फिर खुद पर हंसी आने लगी। जाहिर है मैरिया ये तमाम बातें मुझे क्यों बताएगी। उसूलन तो मुझे हालात से आगाही होना चाहिए थी क्योंकि बहर तौर मैं उन्हीं का आदमी था और कम से कम ये इल्म तो मुझे होना ही चाहिए था कि वो यहाँ कितनी तादाद में और क्या कर रहे हैं। अजीब बेबसी की कैफियत थी लेकिन अब इस कैफियत में लुत्फ भी आने लगा था। ज़हनो दिल को ठंडा ना रखा तो बड़ी बेखबरी के आलम में मारा जाऊंगा। हमेशा बुरे से बुरे खतरे में आंखें बंद करके कूद पड़ता था, आने वाले वक्त से बेनियाज होकर। बाज़ औक़ात तो मुझे खुद अपनी तमाम कोशिशें नाकाबिले यकीन महसूस होती थी। बहुत से मामलात पर और ऐसी जगह जहां बेशुमार अफराद और बड़े बड़े ज़हीन लोग अपने मिशन में नाकाम रहे थे, मैंने कामयाबी हासिल कर ली थी। और इस बेसरो सामानी के आलम में मेरा ईमान तो यही कहता था कि मेरे साथ गैब की कुव्वतें होती हैं जो मुझे कामयाबी से हमकिनार कराती हैं, वरना मैं क्या और मेरी बसात क्या। इस बार भी मेरे जज्बे नेक थे और मैं अपने तौर पर खुद को बिल्कुल मुतमईन पाता था। दफातन हमें फिर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी
جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ سورج سروں پر سے گزر چکا تھا لیکن ماحول ابھی اس قدر روشن تھا کہ ہم ہر چیز بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ آنے والی غالباً وہی جیپ تھی جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ جیپ ہم سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر رک گئی اور پھر اس میں سے کئی آدمی نیچے اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار رائفلیں دبی ہوئی تھیں اور وہ متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک باری برکم آدمی نے ان لوگوں کو اشارہ کیا اور وہ مختلف سمتوں میں پھیل کر گھاس میں گھس گئے۔ میریا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یوں لگتا ہے ڈیگو ہماری آمد کی اطلاع ہو گئی ہے۔ ہاں، اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ میرے دونوں ساتھی مارے گئے یا فرار ہو گئے۔ ڈیگو نے بھی سرگوشی کے انداز میں جواب دیا۔ باری برکم آدمی جس نے اپنے آدمیوں کو اطراف میں پھیل جانے کی ہدایت کی تھی جیپ سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی اوپری جیب سے ایک موٹا سگار نکالا اور اسے دانتوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ ڈیگو نے میریا کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، اگر ہماری تلاش شروع ہو گئی ہے میڈم تو تھوڑی بہت دیر کے بعد یہ لوگ ہمارا پتہ لگا ہی لیں گے۔ کیوں نہ کوئی کارروائی کر ڈالی جائے۔ مثلاً اگر یہ جیپ حاصل ہو جائے تو ممکن ہے ہمارا بقیہ سفر تیز رفتاری سے طے ہو سکے۔ اپنی منزل پر پہنچ کر ہم کم از کم تھوڑے سے محفوظ تو ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے آدمی ہماری صحیح رہنمائی کر سکیں۔ میریا نے گردن ہلائی اور ڈیگو نے اپنے لباس سے ایک چوڑے پھل والا خنجر نکالا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور جھاڑیوں میں حرکت پیدا کیے بغیر اس جگہ پہنچ گیا جہاں جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر جھاڑیوں سے نکلنے میں اس نے بڑی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسرے لمحے خنجر کی نوک جیپ کے قریب کھڑے ہوئے باری برکم شخص کی گردن پر رکھ کر شاید اس نے اسے حرکت نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ باری برکم شخص کا منہ کھلا اور سگار نیچے گر پڑا۔ وہ جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ میں نے میریا کو اشارہ کیا اور ہم دونوں بھی تیز تیز چلتے ہوئے جیپ کے پاس پہنچ گئے۔ ڈیگو نے باری برکم آدمی کی گردن کے گرد اپنی چوڑی کلائی کا حصار قائم کر لیا تھا۔ میریا نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان لوگوں پر نگاہ رکھوں جو ہمیں تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف پھیل گئے ہیں، اور پھر وہ باری برکم آدمی سے بولا، تم لوگ کسے تلاش کر رہے ہو؟ کسی کو نہیں، ہم تو یہاں، میرا مطلب ہے، باری برکم آدمی نے ہکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خنجر کی نوک اب اس کی گدی میں چبھ رہی تھی۔ اگر تم نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پتہ نہیں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ خنجر میری گردن سے ہٹاؤ۔ ہٹ جائے گا بشرطے کہ تم جواب دینا پسند کرو، میریا نے کہا۔ اسی وقت کہیں جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی جو ہم تینوں نے ہی سنی۔ ایک لمحے کے لیے ڈیگو کی توجہ باری برکم شخص پر سے ہٹی اور اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کی کونیاں ڈیگو کی پسلیوں پر ماری اور دوسرے لمحے گنجان اور گھنی جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لیکن ڈیگو نے بھی کوئی تاخیر کیے بغیر اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگائی تھی اور شاید جھاڑیوں میں اسے دبوچ لیا تھا، کیونکہ چند لمحے بعد ہی وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ باری برکم آدمی نے چونکہ جھاڑیوں میں ہونے والی آہٹ سن لی تھی، اس لیے اس نے حلق پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن ڈیگو کا زوردار غصہ اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور اس کی چیخ دم توڑ گئی۔ وہ زمین پر گر گیا تھا۔ اب وہ اوندے منہ ڈیگو کے نیچے دبا ہوا تھا اور ڈیگو نے ایک بار پھر خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی تھی۔ جھاڑیوں میں ہونے والی آہٹ ایک چیونٹی خور کی تھی جو ان جھاڑیوں سے نکل کر سامنے کی جھاڑیوں میں بھاگ گیا تھا۔ ڈیگو نے ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور وہ سیدھا ہو گیا، لیکن سیدھا ہوتے ہی اس نے پوری قوت سے ڈیگو کے منہ پر ایک گھوسا مارا۔ ڈیگو کے لیے بلا شبہ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ پیچھے جا گرا اور باری برکم آدمی اپنی جسامت کے باوجود حیرت انگیز سرعت سے اٹھا اور اس نے ایک بار پھر جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن اب ڈیگو پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باری برکم آدمی کو چند ہی گز کے فاصلے پر جا لیا اور اس کے بعد ڈیگو کے خوفناک گھونسے اس کے جبڑوں اور پیشانی پر پڑ رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اسے لے کر یہاں سے نکل چلیں، میریا بولی، اور اس کے آدمی، میں نے درمیان میں دخل دیا۔ اب تک میں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جہنم میں جائیں، زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع دے دیں۔ یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، میریا نے جواب دیا اور پھر ڈیگو کو ہدایت دینے لگی۔ ڈیگو نے خنجر اس شخص کی گردن پر رکھے اسے گاڑی کی طرف چلنے کے لیے کہا اور گاڑی کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے ایک نپا تلا ہاتھ باری برکم آدمی کی کنپٹی پر مارا، جس سے وہ چکرا کر جیپ پر اوندا گر گیا۔ ڈیگو نے اسے کسی بیکار سامان کی طرح جیپ میں ٹھونس دیا تھا اور اس کے بعد وہ پھرتی سے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔